تاہم اردو صحافت کا یہ سفر اب بھی جاری ہے۔ جہاں پرنٹ میڈیا ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا، وہاں الیکٹرانک میڈیا نے جگہ لی۔ الیکٹرانک میڈیا کا جب عروج آیا، تب سوشل میڈیا نے ایک الگ انداز سے اپنے دیکھنے والوں کو اور اپنے پڑھنے والوں کو متاثر کیا ہے، اور اسی سوشل میڈیا کا حصہ ہے ایک ایسا ادارہ جو پل پل کی خبر اپنے ناظرین تک پہنچاتا ہے۔ میری مراد دی وائر ادارے سے ہیں، اور اس میں سینئر ایسوسیٹ ایڈیٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہی ہیں محترمہ عرفہ قانم شیروانی صاحبہ۔ یہ آج ہمارے افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ دیں گی۔ اس سے قبل ان کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جو ہمارے پارٹیسپینٹس اس وقت ساتھ ہیں وہ بھی جانیں۔ ویسے یہ تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک مختصر سا تعارف میں دوں گا۔ محترمہ عرفہ قانم شیروانی کا تعلق بلند شہر اتر پردیش سے ہے۔ محترمہ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جرنلزم کا ڈپلومہ کیا ہے، جبکہ اپنی ڈاکٹریٹ کی تکمیل انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے کی ہے۔ انہوں نے اپنے صحافتی کیریئر کی شروعات سال 2000 میں دی پائونیر روزنامے سے کی تھی، جس کے بعد انہوں نے دی ایشین ایج اور سہارا ٹی وی میں بھی کام کیا ہے، جبکہ معروف چینل این ڈی ٹی وی میں انہوں نے پرنسپل کورسپونڈنٹ اور نیوز اینکر کے طور پر کام کیا ہے۔ انہوں نے راجیہ سبھا ٹی وی کے لیے بھی اپنی خدمات دی ہیں، اور موجودہ وقت میں دی وائر سے جڑی ہیں، جو سوشل میڈیا میں خبروں اور تجزیوں کے لیے ایک معتبر نام بن چکا ہے۔ محترمہ عرفہ قانم سال 2014 میں اس وقت سرخیوں میں آئی تھیں جب ہندوستان سے وہ واحد صحافی تھیں جنہوں نے افغانستان کے صدارتی انتخابات کی رپورٹنگ کی تھی۔ تاحال انہوں نے کئی یونیورسٹیز بشمول مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دے چکی ہیں۔ اپنی صحافتی خدمات کے لیے انہیں کئی ایوارڈز حاصل ہو چکے ہیں، جن میں قابل ذکر چمیلی دیوی جین ایوارڈز فار آؤٹ اسٹینڈنگ ویمن میڈیا پرسنز کے علاوہ ساہتیہ سمان اور ریڈ انک ایوارڈ بھی شامل ہیں۔ اس ورکشاپ کے کلیدی خطبے کے لیے میں دعوت دوں گا محترمہ عرفہ قانم صاحبہ کو۔ بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا۔ آپ سبھی کو میرا آداب اور سلام پہنچے، اور امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ میں بہت ہی مشکور اور ممنون محسوس کر رہی ہوں اردو اکیڈمی تلنگانہ کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا اور اپنے اتنے پریسٹیجیس پلیٹ فارم پر مجھے میرے خیالات آپ سب لوگوں کے ساتھ بانٹنے کا موقع دیا۔ میں یہ اندازہ میرا یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے آڈینس ہیں، سامعین ہیں، ان میں مجھ سے جونیئر، مجھ سے سینئر اور شاید میرے کنٹمپریریز تمام طرح کے جرنلسٹ ہوں گے۔ تو یہاں میں جرنلزم پر یا جرنلزم کیسے کیا جائے اس پر بہت کوئی لیکچر نہیں دینے جا رہی ہوں، لیکن میں اپنے جو میں نے سبھی کچھ سیکھا ہے پچھلے 2 دہائیوں میں، 2000 سے لے کر اب تک، وہ کچھ آپ کے ساتھ بانٹوں گی کہ میں جرنلزم کو کیسے سمجھتی ہوں، نئی پیڑھی کے لیے جرنلزم کے کیا معنی ہونے چاہیے، اور میں جس بات پر غور کرنا چاہتی ہوں اور جس بات پر اگلے کچھ منٹ میں گزارنا چاہتی ہوں وہ ہے جو مستقبل ہے صحافت کا ہندوستان میں وہ کیا ہوگا، اور یہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے جو ہماری جمہوریت ہے اس کے مستقبل سے، کیسے جو ہمارا فری پریس ہے، جو آزاد میڈیا ہے، اس کا کیسے وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، کہ اگر ایک ملک میں، آزاد ملک میں اگر آزاد میڈیا نہیں ہے، آزاد صحافت نہیں ہے، وہ ملک آزاد نہیں کہلایا جا سکتا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آزاد ملک میں ایک آزاد صحافت نہ ہو۔ اور خاص کر آپ نے ایسے دور میں مجھے بات کرنے کے لیے، اپنے خیالات رکھنے کے لیے بلایا ہے جب مجھے لگتا ہے کہ شاید جرنلزم انڈیا میں، ہندوستان میں اپنے ایک طرح کے ایگزسٹینشل کرائسس سے ہو کر گزر رہا ہے۔ مطلب یہ ایک آخری لڑائی، جسے انٹرنیٹ کی زبان میں اینڈ گیم کہا جاتا ہے، کہ کیسے ہماری حکومتیں ہمارے گلے پر پیر رکھ کر، ہمارے گلے پر جوتا رکھ کر یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم وہ آواز آپ کے حلق سے نکلنے نہیں دیں گے، وہ خبر جو آپ کے لیے سب سے ضروری ہے، جو آپ کے دماغ کے جو کھڑکیاں ہیں، جو روشن دان ہیں، ان کو کھولیں گی، ایسی کوئی چیز ہم آپ تک پہنچنے نہیں دیں گے، کیونکہ تبھی وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اگلے 50 سال تک ہم راج کرنا چاہتے ہیں، بنا لوگوں کو بے وقوف بنائے، بنا فیک نیوز فیکٹری کے، بنا جیسے میں نے کہا کہ آزاد آوازوں کو اور آزاد صحافیوں کو
الگ الگ طرح کی دماغی اور میں کہوں گی حقیقی دونوں طرح کی جو سلاخیں ہیں اس کے پیچھے بھیجنے کے بغیر یہ جو ان کا پروجیکٹ ہے وہ پورا نہیں ہوگا. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ اب جرنلزم میں داخل ہو رہے ہیں, جو صحافت نئے لوگ جو صحافی بننا چاہتے ہیں, ان کے لیے یہ بہت اہم دور ہے اور یہ بہت خطرناک دور بھی ہے. ابھی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ میں بول رہی تھی اور میں نے کہا کہ میں یہاں نیشنل کیپٹل نیو دہلی سے ایک پولیٹیکل جرنلسٹ ہوں جو آج کے حکمرانوں پر جو ہماری سیاست ہے اور ہماری جو حکومت ہے اس پر میں رپورٹنگ کر رہی ہوں. اور آپ یقین جانیے یہ اتنا خطرناک کام ہے, ایسا لگتا ہے کہ ہم بارڈر پر ہیں اور حفاظت کر رہے ہیں اپنے بارڈروں کی نہیں بلکہ اس اطلاع کی, اس انفارمیشن کی حفاظت کر رہے ہیں. تو ہم ایک وار آف انفارمیشن ہے اس میں ہم ایک سپاہی ہیں کہ کیسے ان خبروں کو ہم بچا سکیں, لوگوں تک پہنچا سکیں. تو یہ جو ایگزسٹینشیل کرائسس ہے, ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے 6-7 سال میں لگاتار یہ کوشش ہو رہی تھی کہ خبریں آپ تک نہ پہنچیں. ایک جو مین اسٹریم سو کالڈ مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے ذریعے ایک نیا ایک آلٹرنیٹ ریالٹی, یہ بھی اگین انٹرنیٹ کی دنیا کا ہی ورڈ کا کانسیپٹ ہے, ایک آلٹرنیٹ ریالٹی جہاں دو لوگ ایک ہی جگہ پر ایک ہی ملک میں رہتے ہیں, ایک ہی ملک کے باشندے ہیں, وہیں سانس لے رہے ہیں, لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ بالکل الگ ہے. ایک آلٹرنیٹ ریالٹی, جیسے ایک پوسٹ ٹروتھ ورلڈ جو کہا جاتا ہے, یعنی سچ کے بعد, سچ جب گزر گیا اس کے بعد کا وقت, جس میں میرا سچ الگ ہے, آپ کے سچ الگ ہیں, ہمارے فیکٹس الگ ہیں. تو پوسٹ فیکٹس پوسٹ ٹروتھ ورلڈ تو ہم نے دیکھا تھا, اب ایک آلٹرنیٹ ریالٹی تیار ہو رہی ہے کہ کیسے ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو الگ الگ نظریے, یعنی کہ ایک جو چیز جو حقیقت میں نظر آ رہی ہے اور جو آپ کو بتائی جا رہی ہے. تو جس طرح کا ایک ذہن سازی ہو رہی ہے, ایک انڈاکٹرینیشن ہو رہا ہے, اس میں انفارمیشن ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, ایک بہت بڑا ٹول ہے ان لوگوں کے ہاتھوں جو اس ملک کے ڈی این اے کو بدلنا چاہتے ہیں, جو اس ملک کی پہچان کو بدلنا چاہتے ہیں, اور اس ملک کی جو اتنی عظیم جو ہماری یہ جمہوریت ہے جو ہم نے بہت محنت سے حاصل کی ہے, عام لوگوں کا پسینہ لگا ہے, مطلب یہ جو عمارت ہے جمہوریت کی, اس میں غریبوں کا, مزدوروں کا, آدیواسیوں کا, اقلیتوں کا, ان سب کمزور طبقے جو ہیں وہ ایک اینٹ بن کے لگے ہوئے ہیں, اور تب یہ پوری عمارت جمہوریت کی ہمیں نظر آ رہی ہے. بہت محنت سے, ہمیں کوئی انعام میں یہ ملک نہیں مل گیا تھا, ہم نے بنایا ہے یہ ملک جہاں ہم برابری کے حقوق کی بات کرتے ہیں, ہم سب کو برابری کی آزادی کی بات کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں سانس لینے کا آزادی سے موقع ملے, اپنی بات کہنے کا موقع ملے. ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے CSDS کا ایک سروے ہے, انہوں نے سروے کرایا اور پوچھا کہ ہندوستانی ہونے کے کیا معنی ہیں آپ کے لیے, کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہے. تو آپ سوچئے کہ سب سے زیادہ جو رورل ایریاز تھے وہاں پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہاں بولنے کی آزادی ہے. تو ہمارے یہاں لوگ ان پڑھ ہو سکتے ہیں, بڑی آبادی کم پڑھی لکھی ہو سکتی ہے, لیکن وہ بے عقل نہیں ہے, وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے لیے کیا اہم ہے. وہ جانتے ہیں کہ ایک جمہوریت میں, ایک آزاد جمہوریت میں جو بولنے کا حق ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. دو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ پچھلے 70 سال میں ہمارا کانسٹیٹیوشن جو بھی کچھ کہتا ہو, لیکن وہ مورلیس ایک انسپریشن رہا. ہم نے کبھی بھی لیٹر ان اسپرٹ جیسے کہا جاتا ہے اس میں کانسٹیٹیوشن کو ہم لاگو نہیں کر پائے. لیکن جو دو چیزیں ہم پھر بھی اپنے غریب, سب سے حاشیے کے جو معاشرے تھے ان کو دے پائے, وہ دو چیزیں تھیں جو سب میں برابر تھی. وہ تھا ایک بولنے کا حق اور ایک تھا ووٹ دینے کا حق. تو بولنے کا حق اور ووٹ دینے کا حق, یہ اس نے اتنی آزادی دی کہ سب کے ووٹ کی برابر ویلیو ہے. یعنی کہ اگر جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ووٹ دیتے ہیں, ان کے بھی ووٹ کا ایک ہی معنی ہوں گے. اگر میں ووٹ دیتی ہوں تو میرے بھی ووٹ کے وہی معنی ہیں. جو میرے گھر میں عورت کام کرتی ہے, جو میرے یہاں سے کوڑا اٹھانے آتا ہے, اس کے بھی ووٹ کے وہی معنی ہیں. تو کم سے کم جمہوریت نے ہمیں یہ برابری دی کہ ہمارے ووٹ کے وہی معنی ہیں, اور سڑک پہ کھڑے ہو کے کوئی بھی ہماری حکومت کے لیے اس کو جو ناپسند ہے اس کے بارے میں بات کر سکتا تھا. آج مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم بولنے کی آزادی پر ایک بڑا خطرہ منڈرا رہا ہے. اور جس طرح سے ہمارا پورا الیکشن پروسیس جو میں کہوں گی جو فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہوا کرتے تھے, اس پہ بھی ایک طرح کے بادل ہیں. امید ہے کہ اس سے بدتر نہیں ہوگا, لیکن ابھی ہم نے یو پی میں دیکھا کہ جو پنچایت الیکشنز تھے ان میں کس طرح سے وائلنس ہوا, تشدد ہوا, اور یہ کافی حد تک یہ کہا جا رہا ہے کہ کیسے ایڈمنسٹریشن نے ایک بہت ہی غالب جانبدارانہ ایک طرح سے رول ادا کیا اور جو رولنگ پارٹی ہے اس کے فیور میں الیکشن جتانے کی کوشش کی. بہرحال میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کتنا اہم ہے آج کے وقت میں ایک صحافی ہونا. چارلس ڈکنز یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اٹ واز دا بیسٹ آف ٹائمز اینڈ اٹ واز دا
the worst of times. یعنی ایک ہی وقت ہمارے دور کا جو وقت ہے, بہت ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں اس وقت کو لے کے. میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو ہمارے دور کی زیادتیاں, ہمارے دور کی ناانصافیاں, ہمارے دور کی جو تمام غلطیاں ہیں, غیر برابریاں ہیں, ان سب کو درج کر رہی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جیسے صحافی جو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں, ہم اس سے زیادہ شاید نہیں کر سکتے. ہمیں بہت بڑا رول دے دیا گیا ہے اچانک. میں وہی صحافت کر رہی ہوں جو پچھلے 20 سال سے کر رہی تھی, لیکن اچانک 2014 کے بعد میری اسی صحافت کا کانٹیکسٹ بدل گیا, اسی صحافت کے معنی بدل گئے, اور بہت ہی معمولی صحافت کو ایک غیر معمولی طریقے سے دیکھا جانے لگا. کیونکہ زیادہ تر جو صحافی تھے انہوں نے اپنا جو کردار تھا, جو ان کا کام تھا, وہ کرنے سے انکار کر دیا, یا وہ گریز کرنے لگے وہ کرنے سے. اس لیے جو کچھ لوگ بچے تھے جو صحافت کر رہے تھے وہ اچانک غیر معمولی ہو گئے. تو میری صحافت میں کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا, لیکن الگ الگ دور ہوتے ہیں, الگ الگ دور کا اس وقت کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے, اور شاید اسی کانٹیکسٹ میں الگ الگ طرح کے لوگ بن جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے جیسے صحافیوں کا کام بہت اہم ہے. میں نہیں سمجھتی کہ میں کوئی ہیرو ہوں یا میں نے کوئی بہت غیر معمولی کام کیا ہے, لیکن میرا ایک رول ہے, اور شاید اسی لیے تمام خطرات جھیلتے ہوئے, تمام طرح کے ہراسمنٹس اور انٹیمیڈیشن, تمام طرح کی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے ہر روز میں اٹھتی ہوں, اور ایک نئے عہد کے ساتھ, ایک نئے کمٹمنٹ کے ساتھ, یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا کام اہم ہے اور مجھے چلتے رہنا ہے, مجھے چلتے جانا ہے, تمام خطرات اٹھانے ہیں. تو اسی لیے جو چارلس ڈکنز جو کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے خراب وقت ہوتا ہے وہ سب سے اچھا وقت بھی ہوتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں جو سب سے اندھیرا وقت ہوتا ہے وہ سب سے روشنی کا وقت بھی ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 7-8 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صحافت جس کے اوپر ایک طرح کا ایگزسٹینشل کرائسس آیا ہوا ہے, ویسے ہی وقت میں سب سے زیادہ صحافت کا ڈیموکریٹائزیشن ہوا ہے. ابھی ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 یا 5 جو بڑے بڑے کارپوریٹ ہاؤسز ہیں صرف انہی پر پورا قبضہ ہوگا. جو گیٹ کیپرز تھے جرنلزم کے, وہ اب گیٹ کیپرز نہیں ہیں, اب وہ لیڈرز بھی نہیں ہیں, وہ فالوورز بن گئے ہیں. سوشل میڈیا نے اتنی بڑی طاقت دی ہے, ٹویٹر, فیس بک پر کوئی بھی انسان جا کر ایک براڈ کاسٹر بن سکتا ہے. آپ کے پاس صرف ایک ڈیوائس ہونی چاہیے اور ایک انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے. آپ میں سے آپ سب ایک براڈ کاسٹر ہیں, صرف میں ہی ایک نیوز براڈ کاسٹر نہیں ہوں. ہم ہندوستان کا ہر شہری جس کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے اور ایک ڈیوائس ہے وہ ایک براڈ کاسٹر ہے. تو ایسے میں اتنے سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلاگرز, ولاگرز, ابھی بلاگنگ پہ بات بھی ہوئی, مجھ سے پہلے کے جو اسپیکر تھے وہ بلاگنگ پہ بات کر رہے تھے. تو یہ بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ ہمیں کیا الگ کرتا ہے جو باقی انڈیویجول براڈ کاسٹرز ہیں, جو بلاگرز, ولاگرز ہیں, اور جو صحافی ہیں, جو نیوز ہے. تو 3 اہم چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہے انفارمیشن انالیسس اور اوتھینٹسٹی. یعنی آپ ہی سوچیے کہ خبریں دینے کا کام, کچھ اخبار تو ویسٹرن میڈیا میں, ویسٹرن اخباروں میں روبوٹس تک کا استعمال کر رہے ہیں کہ جو خبریں ہیں آٹومیٹیکلی آٹو پائلٹ پہ ان کو روبوٹس لکھ دیتے ہیں. آپ اس میں فیڈ کر دیں مشین میں اور روبوٹس لکھ دیتے ہیں. تو وہ کیا فرق ہے پھر ان میں جو روبوٹس لکھ رہے ہیں اور مجھ میں جس کے پاس ایک انسانی ذہن ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, میں اپنی نظر سے اپنے معاشرے کو دیکھتی ہوں, اپنی سیاست کو دیکھتی ہوں, فرسٹ ہینڈ ان چیزوں کو درج کر پاتی ہوں. تو یہی فرق ہے کہ جس طرح سے میں ان خبروں کو اینالائز کروں گی, جو نظریہ میرا ہوگا, اور وہ خبر کتنی اوتھینٹک ہے. یہی فرق ہے خبر میں, اور یہی فرق ہے جو ایک انفارمل بلاگنگ, ولاگنگ. حالانکہ اب میں یہاں پر یہ ضرور اس بات کو واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ میرا یہ کہنے کا یہاں مقصد نہیں ہے کہ صرف جو ڈگری ہولڈرز جرنلسٹ ہیں صرف وہی ان کی خبر ہی مانی جائے گی. کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ یہ دیکھیے کہ جو درجنوں یوٹیوب چینلز ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے. حالانکہ یہ بات الگ ہے کہ ان میں ایک طرح سے ایک فلٹر کی ضرورت ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں, افواہیں جو وائرل ہو جاتی ہیں اور ان کا نقصان بھی ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب ہم خبر کو ہم اس کو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں, تو جرنلزم کا پلیٹ فارم الگ الگ ہو سکتا ہے. وہ اخبار ہو سکتا ہے, وہ ٹی وی ہو سکتا ہے, وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو سکتا ہے, لیکن جو جرنلزم کا پرنسپل ہے, جو اس کے اصول ہیں, وہ بدلیں گے نہیں. پلیٹ فارم بدل سکتا ہے,
اس کے ڈسٹریبیوشن کا طریقہ بدل سکتا ہے کہ کبھی آپ اخبار کے ذریعے اس خبر کو جانتے ہیں, کبھی ٹی وی کے ذریعے جانتے ہیں, کبھی آپ اپنے لیپ ٹاپ یا موبائل فون کی اسکرین کے ذریعے آپ اس خبر کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیکن جو پرنسپلز ہیں جرنلزم کے وہ صرف ڈسٹریبیوشن کے بدل جانے سے نہیں بدلتے. ایک اور اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کیوں میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور کی صحافت بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے, وہ یہ کہ اب تک تو صحافیوں کو صرف یہ ایک خوف, ایک طرح سے ان کے اوپر ایک طرح کا ایک یہ شیڈو دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی کہ ہر خبر پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ جواب دہی ہے آپ کی, ہر خبر کہنے سے پہلے آپ کو 50 بار, حالانکہ فیکٹ چیکنگ جرنلزم کا ایک بہت اہم حصہ ہے اور فیکٹ چیکنگ ہر نیوز آرگنائزیشن میں ہوتی ہے, ہونی بھی چاہیے, آپ کو انڈیویجول بھی فیکٹ چیک کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے کہا کہ ان کے فیکٹس کیا ہیں اور ہمارے فیکٹس کیا ہیں. ابھی تک پولیس کیسز کے ذریعے, ٹرول آرمی کے ذریعے, میرے جیسے جرنلسٹ آپ سوچئے کہ ایک بالکل بہت معمولی سی بھی کوئی بات اگر میں لکھتی ہوں جس کا سیاست سے بھی بہت زیادہ لینا دینا نہیں ہوتا, جیسے میں نے ٹویٹر پہ یہ اناؤنس کیا کہ مجھے اردو اکیڈمی نے دعوت دی ہے میڈیا پہ بات چیت کرنے کے لیے, اس میں بھی آپ دیکھیں گے تو اس طرح کے بہت ہی خراب مطلب بیڈ ٹیسٹ والے کامنٹس. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سیاست نہیں بلکہ غیر سیاسی مدعوں پر بھی جو ٹرول آرمی ہے وہ کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یوٹیوب بھی اگین ایک ٹو وے کمیونیکیشن ہے جہاں پر میں اپنی بات کہتی ہوں اور کامنٹ کے ذریعے, کامنٹس میں جو میرے آڈینس ہیں وہ بھی اپنی بات کہہ سکتے ہیں, لیکن وہاں پر بھی ٹرول آرمی پہنچ جاتی ہے. تو ٹرول آرمی سے یہ ساری چیزیں شروع ہوئی, ایک طرح کا دباؤ بنانے کی کوشش کی کہ آپ کو ٹرول کیا جائے گا, آپ کا نام ٹویٹر پر ٹرینڈ کیا جائے گا, آپ کے اوپر اس طرح کا دباؤ بنایا جائے گا کہ آپ وہ بات نہ کہہ سکیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ خوف زدہ ہو جائیں. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا پچھلے 2-3 سال میں اچانک سے جو پولیس کیسز ہیں ان کی ایک ویو آ گئی, ایک طوفان آ گیا کہ آپ اتنی سی بات اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر تنقید کرتے ہیں حکومت کے کام پر تو یہ ایک اینٹی نیشنل ایکٹیویٹی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہی ملک بن گئی ہیں, وہی قوم بن گئی ہیں, یعنی حکومت میں اور ملک اور قوم اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے, جیسے لوگوں میں اور حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. حکومت کی تنقید کرنا مطلب ملک کی تنقید کرنا. لیکن اب جو ایک آخری بات جو اب نکل کر آئی ہے سامنے وہ ہے نئے آئی ٹی رولز, اور چونکہ یہ ڈیجیٹل میڈیا کو ہی ریگولیٹ کرنے کے نام پر, یہ اس پر قابو کرنے کی جو ایک بہت ہی میں کہوں گی نیفیریس ڈیزائن ہے, یہ ایک جو سازش ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کیسے صحافت کے اوپر میں نے شروعات ہی اس بات سے کہی کہ ایک ایگزسٹینشیل کرائسس ہے کہ کیا ہندوستان میں آزاد صحافت بچے گی یا نہیں. اس میں ایک بہت بڑا خطرہ ان آئی ٹی رولز کو لے کر ہو رہا ہے, جس میں آپ یہ سوچیے کہ یہ بہت ہی ایک تکلیف کی بات تو ہے ہی, لیکن یہ بہت مزاحیہ بات بھی ہے کہ کسی بھی ایک معمولی عقل رکھنے والے انسان سے بھی آپ یہ کہیے کہ آئی ٹی رولز کے تحت یہ اگر آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں, تفصیل میں جائیں اس کی, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ حکومت کے کام پر نظر رکھنا, اس پر رپورٹنگ کرنا میرے جیسے صحافیوں کا کام ہے, اور وہی حکومت میرے لیے رولز اور قاعدے بنائے گی. آپ سوچیں کہ مطلب یہ ملک کی جو عوام ہے اور جو صحافت ہے ہندوستان کی, اس کے ساتھ کتنا بھدا مذاق ہے یہ کہ جن کے اوپر مجھے رپورٹنگ کرنی ہے, جن کے کام پہ مجھے تنقید کرنی ہے یا اس پر مجھے تبصرہ کرنا ہے, وہی جو انتظامیہ ہے, وہی جو حکومت ہے, وہ میرے لیے قاعدہ بنا رہی ہے. یعنی داروغہ کے کام پر مجھے اپنا تبصرہ لکھنا ہے, مجھے اپنی بات کہنی ہے, اور داروغہ مجھے بتائے گا کہ یہ بات کیسے کہی جائے گی, کون سی بات سچ ہوگی اور کون سی بات جھوٹ مانی جائے گی. ایمرجنسی پاورز خاص کر جو آئی ٹی رولز کے تحت ملی ہیں, اس میں بنا پبلشر کو انفارم کیے ہوئے حکومت میں بیٹھا ہوا, یعنی منسٹری میں بیٹھا ہوا ایک بابو, ایک یو پی ایس سی سے پاس آؤٹ سول سرونٹ اس خبر کو بلاک کر سکتا ہے, اس خبر کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے بنا پبلشر کو بتائے ہوئے. تو یہ ایک بڑا ایگزسٹینشیل کرائسس ہے جس میں گریونس آفیسر کی بات ہے, اور آپ جانتے ہیں چھوٹے نیوز میڈیا آرگنائزیشنز ہیں اور ان کے لیے یہ تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اتنے ذرائع اکٹھا کریں. پہلی بات تو یہ جو نیت ہے وہی صاف نہیں ہے اپنے آپ میں, اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ کوشش بھی کی جائے کہ چلیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ
इनकी बात पे अमल किया जाए तो हमारे जैसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पिछले 6-7 साल में अकेले प्लेटफॉर्म्स बचे हैं, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने हिंदुस्तान में सहाफत को जिंदा रखा है, जिन्होंने हिंदुस्तान में सहाफत की जो इज्जत है उसको जिंदा रखा है, उसके वकार को जिंदा रखा है, उसकी हैसियत को जिंदा रखा है। और इसीलिए इनको पता है, जो लोग हमारे हुक्मरान हैं, कि अगर इन पे काबू पा लिया तो सब कुछ हम काबू कर लेंगे। फिर जो 50 साल बाद, 50 साल जो राज करने की बात कहते हैं, वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब पूरा कब्जा हो जाएगा, जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेज हैं उनके ऊपर पूरा कब्जा हो जाएगा, तभी ये बात अपने आप में वाज़ेह हो जाती है कि क्यों आखिर इन्हीं के ऊपर सिर्फ सारा हमला हो रहा है। कुछ बातें मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो नए लोग सहाफत में दाखिल होना चाहते हैं, या वो लोग जो नए सहाफ़ी हैं, कुछ मेरे ख्याल से बहुत सारे उसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कहाँ आ गए, क्या करना है, जब देखते हैं कि सीनियर सहाफ़ियों पर मुकदमे हो रहे हैं, उनकी पेशियां हो रही हैं, उनकी ज़िंदगी को, उनकी फैमिलीज़ को अलग अलग तरह के ख़तरे पेश आ रहे हैं, तो जाहिर है उनके भी दिल में एक तरह की एक मायूसी या एक नर्वसनेस या एक तरह की चुनौती, एक चैलेंज जो है वो पैदा होता होगा। तो देखिए, समझना ये बहुत जरूरी है, एक तो बेसिक जो बुनियादी फर्क है मीडिया और जर्नलिज्म। आज इंडिया में इतना बड़ा मीडिया है कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे दुनिया में जो सबसे बड़ा मीडिया का स्ट्रक्चर है उनमें से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद इंडिया का, हिंदुस्तान का नंबर आता है जहां इतना बड़ा मीडिया का स्ट्रक्चर है, जहां हजारों नहीं लाखों की तादाद में सहाफी हैं, जो आपको हर मिनट नहीं बल्कि हर पल, हर माइक्रो सेकंड की खबर सबसे तेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक तरफ मीडिया है, क्या सारा मीडिया जर्नलिज्म कर रहा है? क्या सारा जो ये मीडिया का पूरा जो आसमान है, हम कह सकते हैं कि जितना मीडिया का बड़ा दायरा है, क्या उतनी सहाफत भी हो रही है हिंदुस्तान में? मेरा जवाब होगा नहीं। जितना बड़ा मीडिया है उतनी बड़ी सहाफत नहीं है। सहाफत बहुत, दायरा बहुत छोटा है। सिर्फ कुछ सहाफी ऐसे बचे हैं, सिर्फ कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें ज्यादातर डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं जो सहाफत कर रहे हैं। बाकी जो मीडिया है वो हैं बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, जो कॉरपोरेट हाउसेस जिनमें हमारे हुक्मरानों के जो दोस्त अहबाब हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट फ्रेंड्स हैं, उनके जरिए चलाए जाने वाले मीडिया नेटवर्क्स। आप सोचिए कि हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस है वही उसका मीडिया के सबसे बड़े हिस्से पर कब्जा है, और वो मीडिया हाउस, वो कॉरपोरेट हाउस के जो मालिक हैं वो हमारे हुक्मरानों के अजीज दोस्त हैं। तो आप सोचें कि कितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, कितनी आजाद सहाफत हिंदुस्तान में मुमकिन भी है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉरपोरेट हाउस जिसके सबसे बड़े मीडिया के सबसे बड़े हिस्से पर जिसका कब्जा हो, वो हमारे हुक्मरानों का सबसे अजीज, सबसे नजदीकी दोस्त हो। तो आप किस तरह से उम्मीद करेंगे कि कोई फ्री और फेयर कवरेज होगा, कोई फ्री और फेयर आजादाना तरीके से कोई तबसरा हो सकेगा हुकूमत के काम पर? क्योंकि मेरा एक सहाफी होने के नाते जो काम है वो है एक वॉच डॉग की हैसियत रखना, एक ऐसे चौकीदार की। हालांकि दूसरे साहब हैं जो ये दावा करते हैं कि चौकीदार वो हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे सोसाइटी और हमारी जो सियासत है उसके चौकीदार हमें जर्नलिज्म की किताब में पढ़ाया गया। पहला जो हमारा दर्स था जर्नलिज्म का वो यही था कि असली चौकीदारी, असली जो वॉच डॉग हैं सियासत के और मुआशरे के, वो हम हैं, हम जर्नलिस्ट। और इसीलिए हम चौकीदारी करते हैं, चौकीदारों की भी चौकीदारी हम करते हैं, यही हमारा काम है। तो इसलिए हम कैसे ये उम्मीद करें कि जो लोग इतने नजदीक हैं आपस में, वहां कोई आजादाना तबसरा हो पाएगा? इसलिए इन दोनों को अलग करना भी जरूरी है कि जब हम मीडिया कहते हैं और जब हम जर्नलिज्म कहते हैं, ये दोनों एक बात भी है और ये दोनों अलग अलग है। मैं मीडिया का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मानती हूँ कि अब मैं सहाफत करती हूँ। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मुझे फख्र है कि पिछले लगातार 20 सालों में मैं सहाफत करती रही। तो लेकिन बाकी लोग जो मीडिया का हिस्सा हैं, जो बड़े कॉरपोरेट हाउसेस हैं, जो सिर्फ एक खबरें चलाने का एक मीडियम है, और उसमें भी किस तरह से सिलेक्टिव तरीके से जो हमारे मुआशरे के, हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके हैं, उनको कैसे डीह्यूमनाइज करने का काम किया गया है, उनको कैसे डिमोनाइज करने का काम किया गया है। पिछले लगातार आप देखिए 7, 8, 10 साल में हमारे दलितों, आदिवासियों, मजहबी अकलियतों, इसके अलावा हमारे किसानों, यानी कि जो भी लोग, ऐसा लगता है कि
جو ایک خاص نیریٹو بنانے کی جو ایک کوشش ہے، اس نیریٹو کو جو بھی چیلنج کرتا ہے اس کو ڈی ہیومنائز کیا جاتا ہے، اس کو ڈی لیجیٹمائز کیا جاتا ہے، اس کو ڈیمونائز کیا جاتا ہے. جیسے میرے جیسے صحافی جب کوئی لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ تو صرف مسلمان ہیں، آپ صحافی نہیں ہیں. یعنی کہ وہ مجھے میری جو امیجیٹ آئیڈینٹی ہے اس پہ مجھے لمٹ کر دینا چاہتے ہیں تاکہ میری صحافت کو ڈی لیجیٹمائز کیا جائے، مجھے ایک صحافی کی طرح نہ دیکھا جائے، مجھے ایک ہندوستانی کی طرح نہ دیکھا جائے، میری صحافت کو صرف ایک مذہب کے چشمے سے دیکھا جائے کہ اس انسان کو آپ صرف صحافی مت سمجھیے، یہ صرف ایک نرا بیکار مسلمان ہے. تو بار بار جب میری مذہبی پہچان، جس کو میں بہت زیادہ I don't want to wear it on my sleeve، میں اس کو بہت زیادہ اوڑھ کے نہیں چلنا چاہتی ہوں، لیکن ان کے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ مجھے اور میری مذہبی پہچان کو بار بار مجھے اڑانے کی کوشش کریں، کیونکہ وہ میرے کام کو ڈی لیجیٹمائز کرنا چاہتے ہیں. میرے کام کا جو وزن ہے، جو جس طرح سے لوگ میرے کام پہ یقین کریں گے، اس کو کم کرنا چاہتے ہیں، اس کا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے یہ پورے اس نیریٹو کا ایک حصہ ہے. اس لیے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو نئے صحافی ہیں وہ یہ پہچان کرنا سیکھیں کہ میڈیا میں ہونے کے باوجود بھی آپ ہو سکتا ہے کہ جرنلزم نہ کرتے ہوں، اور آپ میڈیا کا حصہ ہیں اور آپ جرنلزم کرتے ہیں، اور آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. کیونکہ بہت زیادہ دیکھیے، میں آپ کو سبز باغ نہیں دکھانا چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ نوکریوں کے مواقع ہیں. جرنلزم کا دائرہ جتنا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے وہ زیادہ تر پبلک سپورٹڈ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا، یہ جس طرح سے وائر کا جو ایک ماڈل ہے، پبلک سپورٹڈ میڈیا از دا فیوچر آف جرنلزم. یہ میرا یقین ہے، اور یہ پچھلے لگاتار کچھ سالوں میں یہ یقین اور زیادہ پختہ ہوا ہے کہ بڑے میڈیا ہاؤسز جرنلزم کی جس طرح سے جرنلزم کی حفاظت کرنا تو دور کی بات ہے، انہوں نے پچھلے لگاتار اتنے سالوں میں صرف جرنلزم کا قتل کرنے کا کام کیا ہے. دن دہاڑے انہوں نے جرنلزم کا قتل کیا ہے. تو آپ کے سامنے بہت زیادہ ایسے مواقع ہوں گے جس میں بہت اچھی تنخواہ والی نوکریاں ہوں گی، بہت ساری نوکریاں ہوں گی، آپ کے پاس آپشنز ہوں گے کہ آپ جائیں اور جو چاہیں جوائن کر لیں. میں خوش قسمت تھی کہ جس وقت میں نے جرنلزم جوائن کیا، بہت زیادہ پولیٹیسائز نہیں تھا جرنلزم. الگ الگ طرح کے خیالات تب بھی لوگوں کے ہوتے تھے، لیکن نہ تو صحافیوں کو مذہب کے چشمے سے دیکھا جاتا تھا، بہت زیادہ نہیں. فرق تو تب بھی تھا، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. لیکن جب بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید ایک ریلیٹو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ تب اور اب میں کتنا فرق آیا ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. ظاہر ہے مذہبی پہچانیں یا ذات کی پہچان یا علاقائی لسانی پہچان تب بھی صحافیوں کی ہوتی تھی اور اب بھی ہوتی ہے، لیکن وہ بدصورت چہرہ نہیں تھا تب. جب میں خوش قسمت رہی کہ جب میں داخل ہوئی، مجھے بھی ڈسکرمنیشن کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس حد تک نہیں جہاں میری پہچان کو اس طرح سے ڈیمونائز کر دیا جائے کہ میرا کانفیڈنس ہی توڑنے کی کوشش کی جائے. لیکن جو نئے صحافی ہیں ان کے ساتھ یہ کوشش ہو رہی ہے. تو اس سب کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب آپ آ رہے ہیں اس میدان میں تو آپ اپنی کھال کو تھوڑا موٹا کریے. تھن اسکن اگر آپ ہوں گے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی، بہت ساری چیزیں پریشان کریں گی. تو جب آپ کسی چیز میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو جب اطلاع ہوتی ہے کہ آپ ایک خاص سوشل پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آپ صحافت کرنا چاہتے ہیں، خاص کر جب کہ میڈیا اور آزاد میڈیا کا بدترین وقت چل رہا ہو، ایسے میں آپ کو حقیقت پسند ہونا بہت ضروری ہے. آپ خام خیالی میں، آپ خوابوں میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں کہ میں ایک صحافی ہوں، میں صرف صحافت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو تمام جو فی الحال ہماری جو سماجی اور سیاسی جو حقیقتیں ہیں ان کے مد نظر آپ کو صحافت کرنی ہوگی اور یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کیونکہ میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں کہ کیا حقیقت کیا ہے اور صورتحال کیا ہے، لیکن ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے ایک صحافی کے طور پہ، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ جب وہ میری آواز کو دبانا چاہتے ہیں اپنی پوری طاقت کے ساتھ، آپ سوچئے کہ پوری اسٹیٹ مشینری ان کے پاس ہے، ان کے پاس پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں، عدالتیں بہت حد تک ان کے حکم پہ کام کر رہی ہیں، ان کے پاس میڈیا کا ایک پورا بڑا حصہ ہے. لیکن میرے جیسے چھوٹے لوگوں کو جب وہ دبانا چاہتے ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرا کام کتنا اہم ہے. اگر میرا کام اہم نہیں ہوتا تو شاید وہ میری پرواہ نہیں کرتے، مجھے نظر انداز کر دیتے. تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ جو حق پرست اور حق پسند، جو انسان پرست اور انسان پسند جو صحافی ہیں، انہیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام طرح کے
चैलेंजेस और चुनौतियों के बावजूद वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें कि उन्हें किस जबान में बात करनी है, वो ये समझें कि इन तमाम हालात में उनका काम कितना अहम है। और इसीलिए जो कुछ स्किल सेट्स हैं कि क्या क्या चीज़ें एक सहाफ़ी के अंदर होनी चाहिए। और उर्दू सहाफ़त में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत एलिजिबल हूँ उर्दू सहाफ़त के बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैंने बचपन से लेकर अब तक हमेशा मेरे घर में एक उर्दू अखबार हमेशा आता रहा। मेरे वालिद एक ही अखबार पढ़ते थे और वो उर्दू का अखबार था, उर्दू में ही लिखा करते थे। तो उर्दू जो है मेरे लिए मोहब्बत की ज़बान तो है, लेकिन उर्दू मेरे लिए मैं समझती हूँ कि रैशनल ज़बान भी होनी चाहिए, सिर्फ इमोशनल ही बातें ना हो उसमें। जो सहाफ़त, जो सोचिए आप 200 साल से ज़्यादा पुराना, हमारा 200 साल के तकरीबन पुराना जर्नलिज्म जो हमारी जो तारीख़ है, माना जाता है कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं उन्होंने मिरतुल अखबार जो पर्शियन अखबार था वो तकरीबन इसी 2022 के आसपास, अप्रैल 1822, 2022 अब 21 चल रहा है, तो तकरीबन आप देखिए कि 200 साल गुजर रहे हैं। इस पूरी हिस्ट्री को आप देखें तो उर्दू सहाफ़त का एक वो दौर भी रहा जिसे हम गोल्डन एज कह सकते हैं। लेकिन क्या ये गोल्डन एज अभी भी बरकरार है? क्या उर्दू सहाफ़ी और उर्दू अखबार, उर्दू टीवी चैनल्स, उर्दू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वो सहाफ़त कर रहे हैं जिस सहाफ़त की दरकार है, जिस सहाफ़त की मांग है? मेरा जवाब होगा शायद नहीं। और इसीलिए हमें समझना है कि बहुत ज़्यादा ये टेंडेंसी उर्दू अखबारों की शुरू से रही है। और मैं देख रही थी, सर सैयद अहमद खान को भी पढ़ रही थी कि जब वो ये कह रहे थे कि जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है खबरों को इमोशनली देखने का, उसके बजाय खबरों को रैशनली देखा जाए, खबरों को लॉजिकली देखा जाए। और मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि कितनी अच्छी सहाफ़त हो सकती थी उर्दू ज़बान में जो नहीं हो रही है। मुझे याद नहीं पड़ता, और मुझे आप करेक्ट करें अगर मैं गलत हूँ, कि कब आखिरी बार ऐसा हुआ था कि एक बड़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट उर्दू अखबार ने शाये की थी जिसको कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने फॉलो किया हो। मुझे याद नहीं पड़ता। मैं चाहूंगी कि आप मुझे करेक्ट करें। मुझे खुशी होगी कि अगर मुझे मेरी इस्लाह की जाए यहाँ पर कि हाँ, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की गई थी और उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने पब्लिश किया, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो हमारे हुक्मरान हैं उनके खंबे हिल गए थे। क्यों ऐसा लगता है कि ये मुमकिन नहीं है? जब हमारे जैसे प्लेटफॉर्म्स में, फिर मैं ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि आई मे बी साउंडिंग पॉम्पस, लेकिन बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है, और आप ये समझिए कि फंड्स वगैरह की इतनी किल्लत होती है कि हर रोज ये सोचना होता है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये फख्र के साथ कह सकती हूँ कि हमने कुछ इस तरह की रिपोर्ट शाये की हैं, या हर रोज जो हम काम करते हैं वो इस तरह का काम है जो कि परेशान रखता है हमारे हुक्मरानों को, उन तमाम करप्ट लोगों को परेशान रखता है जो ये सोचते हैं कि ये सहाफ़ी हमारे, इनको ना पता लग जाए हमारे इस करप्शन के बारे में, इन्हें ना पता लग जाए हमारी बदउनवानी के बारे में, इन्हें ना पता लग जाए हमारी जो बहुत ही बदनुमा बदसूरत साजिशें कर रहे हैं उनके बारे में। तो मैं चाहती हूँ कि उर्दू सहाफ़त में भी इस तरह की सहाफ़त हो जहाँ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हो, जहाँ इस तरह की रिपोर्ट शाये हो जो पब्लिश, जो ट्रांसलेट होती हो हिंदी में, अंग्रेजी में, टीवी चैनल्स पर शाये हो, कि अलग अलग तरह के जो उर्दू अखबार है, कभी ये अखबार, कभी वो अखबार, कभी वो अखबार। तो ये सिर्फ जज्बाती, सिर्फ मोहब्बत का, सिर्फ शायरी का, सिर्फ दिल का गुबार निकालने के लिए वो पन्ने ना इस्तेमाल किए जाएं। ये पन्ने इनकलाब के लिए भी इस्तेमाल किए जाएं, ये पन्ने उस बेहतरीन सहाफ़त के लिए भी इस्तेमाल किया जाएं जो न सिर्फ कि हमें करना चाहिए, हमारे पेशे का हिस्सा है, बल्कि आप यकीन जानिए वो हमारी एक बहुत ज़रूरी जिम्मेदारी है। तो आज इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहती हूँ कि एक नई आवाज़ उठे, और ख़ासकर इस बात के भी मद्देनज़र कि हिंदुस्तान में अभी जो आप देख रहे हैं वो एक डिजिटल इनकलाब फल फूल रहा है। मैंने शुरुआत ही की थी अपने एड्रेस की कि जो एक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है डिजिटल मीडिया के आने से, वो एक जमहूरी जो एक रवैया, जो एक जमहूरी दरवाजे खुले हैं इंफॉर्मेशन के लिए, उसका फायदा उर्दू क्यों नहीं उठा रही है उर्दू जबान के पढ़ने वाले, उर्दू जबान को सुनने वाले क्यों नहीं इसका फायदा उठा रहे हैं? द वायर जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ भी हम वायर उर्दू के नाम से, और हमारे एडिटर्स जो हैं, हमारे मुदीर, उनका भी ये मकसद रहा कि जो एक ये डिजिटल रेवोल्यूशन है उसका एक हिस्सा बने उर्दू न सिर्फ सुनने वाले बल्कि उर्दू लिखने वाले भी।
جو اردو اسکرپٹ ہے اس کو لکھنے والے لوگ. تو مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے, اور میرے خیال سے کبھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ اٹس نیور ٹو لیٹ. اگر ہم آج سے بھی شروعات کریں تو تب بھی میں یہ کہوں گی کہ دیر نہیں ہوئی ہے. اور ہماری جو ذمہ داری ہے وہ صرف ہماری پیڑھی کے لیے نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ہے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے بھی, کہ جب ملک سب سے خراب دور سے گزر رہا تھا, سب سے اندھیرے دور سے گزر رہا تھا, جب ہماری جمہوریت پر اتنا بڑا کرائسس منڈرا رہا تھا کہ کل کو ہم ایک جمہوری ملک بچیں گے یا نہیں بچیں گے, یا کس شکل میں بچیں گے, تب اردو صحافت کیا کر رہی تھی, تب اردو کے اخبار کیا لکھ رہے تھے, تب اردو کے ایڈیٹوریلز کیا بتا رہے تھے, تب اردو کی کون سی انویسٹیگیٹو آئی اوپننگ رپورٹس تھیں جنہوں نے ہمیں سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا, تب کون سے ایڈیٹوریلز لکھے جا رہے تھے جو ہمارے حکمرانوں کو چیلنج کر رہے تھے اور ہمارے جو جمہوریت ہے اس کی دفاع کرنے کا کام کر رہے تھے, جو ہمارے سب سے کمزور طبقے ہیں ان کے حقوق کی, ان کی آزادی کی بات کر رہے تھے. کب اردو اخبار, جب ہم پنے پلٹیں گے دوبارہ, کیونکہ آپ سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم جو صحافی ہیں, جو صحافت ہے, یہ اس کو لٹریچر ان ہیسٹ بھی کہا جاتا ہے, کہ ہم جو ہسٹری ہے اس کا پہلا دستاویز لکھ رہے ہیں, تاریخ کا پہلا دستاویز. تو یہ دستاویز کچھ اس طرح سے لکھا جائے کہ ہماری جب آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں تو سمجھیں کہ اچھی طریقے سے لکھا گیا, انہیں اس بات کا اندازہ ہو کہ جو دور ہم نے جیا تھا وہ کون سا دور تھا, اس دور میں ہم نے ہماری پیدا ہونے کا حق, ہماری صحافت کا حق, ہمارے ہندوستانی ہونے کا حق کیا ہم نے نبھایا یا نہیں نبھایا. تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے کہ ہم اپنے کو انسپائر کریں اور ہم یہ سوچیں اور ایک عہد کریں کہ اردو صحافت سے بھی ایسی صحافت نکلے گی جو ایک لیڈرشپ دینے کا کام کرے گی, ایک میڈیا لیڈرشپ, ایک صحافت کی قیادت کرنے کا کام کرے گی ملک کے لیے. کیونکہ یہ صحافت, اردو صحافت نے یہ پہلے بھی کیا ہے, یہ بہت بار کیا ہے, یہ 1857 کے غدر کے بعد بھی کیا, یہ 1947 کے بعد بھی کیا, 1947 سے پہلے جب آزادی کی لڑائی چل رہی تھی, پچھلے 15 سالوں میں بھی اردو صحافت کا آپ کردار دیکھیے اٹھا کے, اب بھی جو, یا آپ ایمرجنسی کے اخبار اٹھا کے دیکھیے, جو رول رہا, جو کردار رہا اردو اخباروں کا. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اردو جو صحافی ہیں وہ انہیں فخر ہو سکتا ہے, لیکن کیا ہم یہی بات اس دور کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ میرا جواب شاید نہ ہوگا. دوسری ایک بہت اہم بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ ہے, جب ہم اردو اخباروں کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں جو عورتوں کی, جو ہماری خواتین ہیں, ان کی تقریباً ایبسنس, ان کی تقریباً جو, آپ دیکھیے کہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کہ آخری بار جب میں نے دیکھا یا سنا کہ کس اردو اخبار کی مدیر کوئی خاتون رہی ہوں گی. اور میں تو یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ چلیے یہ تو بہت ضروری ہے کہ ہم بڑے عہدوں پر جہاں بڑے فیصلے لیے جا رہے ہوں, سب سے اہم فیصلے لیے جا رہے ہوں, وہاں عورتوں کو ہم, اپنی جو خواتین ہیں ان کو ہم ایک حصے داری دیں. لیکن اس کے علاوہ ڈیسک پر کتنی عورتیں کام کرتی ہیں, جو رپورٹرز ہیں ان میں کتنی عورتیں ہیں, ہم کتنی خواتین ہیں ان کا ہم نظریہ شائع کرتے ہیں, جو ایڈیٹوریل پیج ہے جس کو بڑا ایک ایلیٹ پیج مانا جاتا ہے کہ سب سے عقل مند لوگ ہندوستان کے وہاں لکھتے ہیں اور ہندوستان کو یہ بتاتے ہیں یا دنیا کو یہ درس دیتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری سیاست و سماج کو دیکھا جائے. کتنی ایسی خواتین ہیں جن کو آپ جگہ دے رہے ہیں, جو وہاں لکھ رہی ہیں, جو نئی اردو میں رپورٹرز, ینگ پرومسنگ اردو ویمن جرنلسٹ ابھر کر آ رہی ہیں. پھر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ شاید میں بھی یہاں بھی مجھے نا امیدی ہو رہی ہے, کیونکہ میری شکایت یہ رہی ہے کہ پہلی بات تو اردو کو کس طرح سے زبردستی صرف مسلمانوں کی زبان بنایا گیا, ہر طرح سے, چاہے وہ اس طرف کے لوگوں کے لیے ذریعے ہو کہ میڈم معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ شاہد لطیف صاحب بھی انتظار میں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں تقریباً 45 منٹ ہو چکے ہیں میم, تو آپ اپنا خطاب اگر سمیٹیں میں سمجھتا ہوں آگے والوں کو موقع دیا جا سکتا ہے. بالکل, تو میں اسی وعدے کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ سب سے اہم بات جو میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جب ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں کہ اقلیتوں کو ریپرزنٹیشن نہیں مل رہا ہے جہاں سرکاری نوکریاں ہوں یا جو مین اسٹریم میڈیا ہے, لیکن جب اردو اخباروں کا ذکر ہوتا ہے تو کیوں ہم جو اسی سماج خاص کر یا اس طبقے کی جو بولنے والی زبان ہے اس سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں, جو جینڈر ہے جو حاشیے پر ہے, اس کو جب ہم نمائندگی نہیں دیتے ہیں تو ہم وہی کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی ہم شکایت کرتے ہیں.
تو یہ بھی اپنے آپ سے ہم وعدہ کریں کہ ہم وہ نہ بن جائیں جو جن کو ہم تنقید کرتے ہیں، جن کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، وہی ہم نہ بن جائیں۔ تو پھر سے میں اسی بات کے ساتھ اس بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ یہ برا دور ہے، بہت اندھیرا دور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحافت مجھے یقین ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں زندہ رہے گی، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، سب کچھ داؤ پر لگا کر زندہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جو فیوچر آف جرنلزم ہے انڈیا میں، آئی وڈ سے اٹس سیف۔ شکریہ بہت بہت۔ میڈم عرفہ خانم، ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور آپ نے کئی ایسی باتیں بتائیں بڈنگ جرنلسٹ کے لیے جو آگے چل کر انہیں کیریئر میں جو ہے فائدہ مند اور سود مند ثابت ہوں گی۔ میم، آپ کے کئی لیکچرز کئی یونیورسٹیز میں ہو چکی ہیں۔ ہم نے آخری لیکچر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں سنا تھا، جہاں پر آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پر ایک بہت اچھا لیکچر دیا تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ سب سے خراب وقت سب سے اچھا ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر گانٹ باندھ لینی چاہیے، اور موجودہ دور میں ڈیجیٹل میڈیا جو ایک آزادانہ صحافت کا ایک ذریعہ بن چکا ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے، بلکہ عوام بھلائی اقدامات کی جانب بھی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ میڈم، وقت کی مجبوری ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مکمل 3 گھنٹے کا سیشن بھی اگر آپ کو دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کم ہوگا، چونکہ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا بھر میں آپ کے مداح موجود ہیں جنہوں نے آپ کے نہ صرف انٹرویوز دیکھے ہیں بلکہ آپ کی وہ تمام خصوصی رپورٹس بھی دیکھی ہیں جن میں آپ نے کئی انکشافات کیے ہیں۔